نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لفظی ترجمہ، لیس البر نہیں ہے نیکی، ان تولو کہ پھیرو تم، وجوہکم وجوہ وجہن کی جمع ہے چہرہ، وجوہکم اپنے چہرے، قبلہ جانب طرف، المشرقی مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن البر بلکہ نیکی، من آمن جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتاب اور تمام کتابوں پر، والنبیین اور تمام نبیوں پر، وآت المال اور دیا اس نے مال، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربا رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور غریبوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین سائل مانگنے والا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سائلین اس کا جمع ہے اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب رقاب رقبتن کی جمع ہے، اور گردنوں میں، وَأَقَامَ اور اہتمام کیا، الصلاۃ نماز کا، وَآتَى الزَّكَاةَ اور دی اس نے زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے قول و قرار کو، اذا عاہدوا جب پیمان باندھا انہوں نے، والصابرین اور برداشت کرنے والے، فی البأساء محتاجی میں، والضراء اور بیماری میں، وحین البأس اور سخت جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا اولئک یہی لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ، ہم المتقون یہی ہیں پرہیزگار۔ گزشتہ آیتوں میں توحید کا بیان پورا ہوا، اس کے آخر میں یہ مضمون آیا تھا کہ آسمانی یعنی اہل کتاب آسمانی کتابوں کی باتیں چھپاتے ہیں جس کی ان کو سخت سزا ملے گی۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم میں بہت سے اسباب مغفرت موجود ہیں، ہم اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نصارہ بیت المقدس سے مشرق کی طرف یعنی بیت اللحم کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہود مغرب کی طرف صخرہ جو ہے صخرہ بیت المقدس اس کی طرف منہ کرتے ہیں، پھر ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آیت کریمہ کے شروع میں ان پر رد ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہی ساری نیکی نہیں ہے جو ہدایت و مغفرت کے لیے کافی ہو، بلکہ اس کے لیے عقائد صحیحہ اور اعمال ضروریہ پر کاربند ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ آیت جو ہے
حدیث میں آتا ہے من عامل بہذہ الآیۃ فقد استکمل الایمان، یہ لمبی آیت ہے اور ایمانیات، معاملات، عبادات، اخلاقیات، سب احکام کو اللہ نے اس ایک آیت میں مکمل بیان کیا ہے۔ تو جو بندہ اس آیت پر عمل کرے اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی۔ یہاں تک کہ غیر مسلمین میں گزرے ہیں جارج سیل، قرآن کے مترجم ہیں، وہ کہتا ہے یہ آیت جو ہے بہت ہی جامع آیت ہے، تمام احکامات کو شامل ہے، اور گزشتہ آیتوں کے ساتھ پھر دوسرا ربط جو ہے امت دعوت کا بیان تھا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کو دعوت دی گئی گزشتہ آیتوں میں، گزشتہ درسوں میں۔ اب امت اجابت کے فرائض کا بیان۔ امت اجابت ہم ہیں جنہوں نے قبول کیا ہے دین اسلام کو، جو ایمان لائے ہیں محمد الرسول اللہ کی رسالت پر اور تمام انبیاء کی نبوت پر، جنہوں نے آخرت کی پیشی کو مانا ہے، تو ان سے یہاں پر خطاب ہے۔ تو گزشتہ میں امت اجابت، ان کو بلاؤ دین اسلام کی طرف۔ اب امت دعوت، ایسا نہ ہو کہ خود کو بھلا بیٹھو دوسروں کی فکر میں پڑھ کر، یا کسی ایک مسئلے کو اتنا اچھالو کہ پورا دین پھر بقیہ دین تم سے بھول جائے، متروک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قبل المشرق و مغرب جو ہے یہ ایک نیکی ہے، نماز میں آپ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، باقی آپ کا دین وہ مکمل دین ہے، اس مکمل دین کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو تیسرا ربط جو ہے گزشتہ درسوں میں انما حرم علیکم المیتہ، محرمات حسیہ کا بیان، یعنی وہ حرام چیزیں جو دکھائی دے رہی تھی، جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکتے تھے، زبان سے چکھ کر معلوم کر سکتے تھے، ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکتے تھے، ان کا بیان تھا۔ اب یہاں پر محرمات حسیہ میں سے کتمان کا ذکر بھی ہے، معنویہ۔ حسیہ انما حرم علیکم المیتہ میں آ گیا، اور لا تکتموا محرمات معنویہ میں شامل ہے، حق کو چھپانا، چونکہ وہ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے اس لیے عقل سے اس کو سمجھا جاتا ہے، تو معنویہ کا مطلب یہ ہے۔ اب یہاں پر ہر معاملہ میں تمہارا قبلہ درست ہو، صرف نماز کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر معاملہ میں تمہارے اعتقادیات ہیں، تمہارے معاملات ہیں، تمہاری سیاست ہے، تمہاری تجارت ہے، تمہارے اخلاقیات ہیں، تمہاری معاشرت ہے، تمام میں تمہارا قبلہ درست ہونا چاہیے۔ صرف نماز میں رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہو، قبلہ تمہارا درست ہو، یہی کافی نہیں، یہی نیکی نہیں، دوسری نیکیاں بھی بہت ساری ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آگے چل کر قرآن پھر خود کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں لیس البر نہیں ہے نیکی یہی، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نیکی تو ہے، لیکن پوری نیکی یہی نہیں ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں آتا ہے اسم گناہ کو کہتے ہیں، اور بر اور اسم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے، ٹینشن پیدا کرے۔ تو پتہ چلا گناہ سے بندہ ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ گناہ کے اثرات ہیں، اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ اسے کسی کو پتہ چل جائے، کوئی اس سے خبردار ہو جائے، یعنی چوری چھپے لوگوں سے چھپا کر وہ کام تو کرتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اور والبر مطمئن بہ نفسک،
اور نیکی وہ ہے جس سے تیرا دل اطمینان پکڑے، تو خوش ہو جائے۔ اب اس چیز کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اس پر عمل کر کے دیکھ لے۔ بندہ وضو کر کے جب وقت پر نماز ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، وقت کے اندر ادا کرتا ہے، تو اس کو ایک روحانی دل جمعی حاصل ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ یا کسی مجبور کے ساتھ، کسی نادار کے ساتھ مدد کرتا ہے تو دل ہی دل میں وہ روحانی خوشی محسوس کرتا ہے، مسرت محسوس کرتا ہے۔ یا دین کا کوئی، اللہ کی رضا کا کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور فکر آخرت کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے بعد اس بندے کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ نیکی کے اثرات ہیں، اور وہ گناہ کے اثرات ہیں۔ ٹینشن پیدا کرنا گناہ کا اثر ہے۔ جو جس درجے میں گناہ میں مبتلا ہے اس درجے کا ٹینشن اس کو حاصل ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا گناہگار ہے، مشرک ہے، تو انتہائی بڑے ٹینشن میں مبتلا ہے، آخرکار خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ اور شرابی ہے، مسلمان ہے اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے یا کرپشن میں مبتلا ہے، حرام خوری میں مبتلا ہے، تو جس درجے کے کرپشن میں، جس درجے کے گناہوں میں بندہ مبتلا ہے، اس درجے کے اضطراب میں، پریشانی میں یہ بندہ یقیناً مبتلا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اچھا، تو لیس البر، تو یہاں پر یہی فرمایا ان تولوا وجوہکم، نیکی یہی نہیں کہ تم پھیرو اپنے چہرے، وجوہکم چہرے اپنے، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، یا کہیں شمال کی جانب اور جنوب کی جانب۔ ولکن البر، لیکن کامل نیکی یہ ہے، کامل نیکی اس شخص کی ہے، آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا۔ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کو مانا، اللہ کی صفات کو مانا اور اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں جگہ دی۔ والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر یعنی آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حق جانتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں کہ میرا آخرت پر ایمان ہے اور زندگی اپنی مرضی کی گزارتا ہے۔ تو یہ ماننا اور نہ ماننا ایک ہی چیز ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اب فرشتوں پر ایمان، مستقل فرشتے مستقل مخلوق ہیں اور نور سے پیدا ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور کائنات کا نظام چلانے پر اللہ نے ان کو مامور کیا ہے۔ کوئی انسانوں کی جان نکالنے پر مامور ہے، کوئی انسانوں کے اندر روح ڈالنے پر مامور ہے، کوئی عذاب قبر پر مامور ہے، کوئی عذاب کے قبر کے سوال و جواب پر مامور ہے، اور کوئی ہواؤں کو چلانے پر مامور ہے، کوئی گرمی سردی موسم چینج کرنے پر مامور ہے، کوئی ذاکرین کی مجلس میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان کے دلوں میں دین کی محبت القاء کرتا ہے، الہام کرتے ہیں۔ یہ سب فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، لیکن ہیں نوکر اور بندے اللہ کے۔ والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لایا۔ یہ سارے عقائد ہو گئے۔ عقیدہ جب تک درست نہیں ہے کوئی نیکی کارگر نہیں ہوگی اور کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ وآت المال علی حبہ، اب حقوق العباد، آت المال، اور دیا مال اپنا، علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے محبت میں مال خرچ کیا۔ دوسرا، اس مال کی محبت کے باوجود اللہ کی رضا کے کاموں میں مال کو خرچ کیا۔ کس پر خرچ کیا؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر۔ رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے تو اس کا اجر دوہرا ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کا۔ والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کیا۔ یتیم یعنی وہ بچہ یا بچی جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں اور بالغ ہونے کے بعد پھر یتیم ہونا نہیں ہے،
اور بالغ ہونے سے پہلے وہ جس کا باپ مر جائے، ماں مر جائے، اس کو یتیم نہیں کہتے ہیں، جس کا باپ مر جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ البتہ کیڑے مکوڑوں میں، چیونٹیوں میں، شہد کی مکھیوں میں اگر ماں مر جائے تو پھر وہ یتیم ہے۔ والیتامى، اور حدیث میں آتا ہے لا یتم بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد یتیم ہونا نہیں ہے۔ تو یتیموں پر خرچ کیا، اس سے کہ یتیم مظلوم ہوتا ہے، اس کا باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے اس کے سر سے۔ والمساکین، اور مسکینوں پر، یعنی وہ محتاج اور بے سہارا لوگ جو کسب معاش پر قادر نہیں یا عارضی حالات نے انہیں دوسروں کے تعاون کا محتاج بنا دیا ہے، وہ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، وابن السبیل راستے کا بیٹا، لغوی ترجمہ راستے کا بیٹا، تو راستے کا بیٹا مانا راہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ مسافر، وہ مسافر جس کا زاد راہ جو ہے خرچہ ختم ہو چکا ہے، اسے اپنی سفری ضروریات کی تکمیل اور وطن تک پہنچنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، اس پر خرچ کرتا ہے۔ وفر رقاب، رقبت ان کی جمع ہے گردنوں کو چھڑانے میں، آزاد کرنے میں۔ اب چونکہ غلام نہیں ہیں، کنیز لونڈیاں نہیں ہیں، البتہ مقروض ہیں، اور مقروض بھی چونکہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کو بے عزت کیا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، اس کو سخت سست کہا جاتا ہے، وہ معاشرے میں لوگوں کے سامنے آنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، اور پھر قرض خواہ جو ہے وہ اگر سخت مزاج کا ہے تو اس کو جیل بھیج دیتا ہے، جیل بھیجنے کے نتیجے میں اس کے پورے خاندان کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ سب آت المال کے نیچے داخل ہیں۔ پھر رقاب، اس کی گردن جو ہے آزاد کر دی قرض سے، یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اب عبادات میں اہتمام کیا۔ اقام الصلاۃ، اقامت الشیء توفیۃ حقہ، کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب اس کا پورا پورا حق ادا کرنا۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کا پورا پورا حق ادا کر کے پڑھنا، اس میں اوقات کی نگرانی سے لے کر، صفائی سے لے کر، طہارت سے لے کر، نیت سے لے کر، اخلاص سے لے کر، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ وآت الزکاۃ، اور دیا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بدنی مالی عبادت ہے اور نماز بدنی عبادت ہے، ان دو کو قرآن ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے، اس لیے یہ نماز جو ہے یہ اشتہار کا ذریعہ ہے زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے۔ ایک بندہ اپنے علاقے کی مسجد میں روز 5 وقت جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور جتنے دوسرے لوگ علاقے کے اس میں آتے ہیں ان کے ساتھ سلام دعا ہوتی رہتی ہے، حال احوال پوچھتے رہتے ہیں، تو اب جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں پتہ چل جاتا ہے۔ بھائی آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں، آپ کا انکم کیا ہے، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یہ ویوز جو ہے اس کا ایکسچینج ہوتا رہتا ہے۔ تو بندہ خاموشی سے زکوٰۃ کے مہینے میں جب زکوٰۃ مائنس کرے اپنی کل آمدن سے، تو وہ مستحق جو ہے اس کو پتہ ہے، یقین کے ساتھ وہ لے جا کر اس مستحق کو دے دیتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے۔ اور دوسری جو ہے ایک مالی عبادت، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور دوسرا اوپر اس پر خیال رکھنا چاہیے آت المال، تو حدیث میں آتا ہے ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مومن کے مال میں دوسروں کا حق ہے، اور ہم لوگ زکوٰۃ کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور مال ہوتے ہوئے بھی کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ مال جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، تو یہ مال پھر کیا کام آئے گا؟ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، یا ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ مزے اڑائیں گے، اور محنت ہم نے کی ہے، کسب ہم نے کیا ہے، کمایا ہم نے ہے، اور مزے دوسرے لوگ کریں گے، اور پوچھا ہم سے جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا تم میں کون ایسا ہے جو اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کا چوکیدار ہے، نگران ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ایسے تو کوئی نہیں ہوگا۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم لوگوں نے کھایا پیا اللہ کی راہ میں لگایا وہ تمہارا ہے، اور جو پیچھے رہ گیا ہے وہ دوسروں کا مال ہے اور تم اس کے چوکیدار ہو، یہ مال تمہارا کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالْمُوفُونَ اور پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اپنے کانٹریکٹس کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں، فرد کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے، ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، پیکٹ کرتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے، تو اس کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ اخلاقیات کا مسئلہ بھی ہے، وعدہ کر کے اس کو پورا کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبات میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا دین لمن لا امانت لہ، جس کے ہاں امانت کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں، لا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کے ہاں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے وعدہ خلافی کی وجہ سے۔ مثلا ایک بندہ وہ کسی کے کہنے پر کسی مقام پر ٹائم لیا ہے آنے کا، اور دوسرا بندہ بھی ذمہ دار آدمی ہے، وہ تو وقت پر اس مقام پر آ گیا، وہ دوسرا پہلا والا جو ہے وہ غافل انسان تھا، وعدے کی پابندی اس نے نہیں کی، اور اس آدمی کو بر وقت خبر بھی نہیں دیا کہ میں نہیں آ سکتا، بس ویسے نہیں آیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دوسرا بندہ جو آیا ہے وعدے کو پورا کرتے ہوئے، اس کے پیچھے کتنی ذمہ داریاں تھیں اور کتنے لوگوں کے حقوق اس سے متعلق تھے۔ گھنٹہ اس میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 6 گھنٹہ ایک دن وہ اس میں چلا گیا، اور دوسرا پہلا والا بندہ جو ہے وہ نہیں آیا، تو کتنی خرابی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھنا چاہیے، یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے ان باتوں سے، ان کاموں سے۔ والصابرین، صابرین صبر کرنے والے جو ہیں، والصابرین یہاں پر چونکہ بات لمبی ہو گئی تو انداز گفتگو جو ہے عربی میں اصول یہ ہے، جب بات لمبی ہو جاتی ہے تو گفتگو کا انداز قرآن کریم بدل دیتا ہے، تو اوپر سے لیس البر سے یہ ایک ہی بات چل رہی ہے، تو یہاں پر والذین عاہدوا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا پر اسٹاپ ہے، وقف ہے، والصابرین حالت نصبی میں لے آئے، اور اس سے پہلے اقام الصلاۃ اور آت المال والموفون بعہدہم یہ سب حالت رفعی میں تھے، اور اس کو آبجیکٹیو کیس میں لے آئے، تو یہ انداز تخاطب جو ہے، انداز تکلم کو چینج کر دیا، اس وجہ سے کہ والصابرین فی الباساء، یہ بعد میں یہ صبر کا کام جو ہے اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑا کام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ شاباش دینا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اسپیشل تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا وَأَمْدَحُ الصَّابِرِينَ، میں اسپیشل تعریف کرنا چاہتا ہوں، داد دیتا ہوں۔ جب اللہ کسی کو داد دے دے تو پھر کتنا عظیم کام وہ ہوگا، وہ کتنا عظیم انسان ہوگا۔ والصابرین جو جم جانے والے ہیں، ڈٹنے والے ہیں، فی البأساء محتاجی میں، بأس مال کی مالی محتاجی ہے، ضرورت مندی، بس مانگتے ہیں اللہ ہی سے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ والضراء، ضراء بیماری میں، یہ بدنی تکلیف، کوئی بیماری آ گئی، اس تکلیف میں وہ صابر ہیں، اللہ کی طرف سے جان کر اس پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو داد دیتا ہوں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ وحین البأس، اور سخت جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچا کیا، سچ کہا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہم المتقون، یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ تو اس میں دین کی تمام شاخوں کو، شعبوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نیکی کس چیز کا نام ہے؟
اور ہم لوگ کس چیز کو نیکی سمجھتے ہیں، قرآن کس چیز کو نیکی کہتا ہے؟ معاشرے میں مال خرچ کرنا، ناداروں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، اور پھر وعدوں کی پاسداری، ان سب کو قرآن کریم نے نیکی فرمایا۔ اور عقائد، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور انبیاء پر، تمام رسولوں پر ایمان، تو مطلب یہ نکلا حقیقتاً نیک بننے کے لیے صرف چہرے کا رخ بدلنا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری شخصیت کا بدلنا ضروری ہے۔ اور صرف سطحی اور ظاہری رسوم کی پابندی کرنے سے کوئی شخص دیندار نہیں کہلا سکتا، اور دین کے چند اجزاء پر عمل کرنا اور باقی اجزاء کو نظر انداز کر دینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو کامل مومن وہ ہے جو عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق میں وحی الہی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ اور پھر یہ بھی بتایا ایمان کے بنیادی ارکان 5 ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل۔ اور انفاق جو ہے قبول وہی انفاق ہوگا جو صحیح مصرف پر، صحیح جگہ بندہ لگائے، یہاں پر مصارف بتا دیے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لگائے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بھی چند مصارف کو قرآن نے بیان کیا، اور قریبی رشتہ دار ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، اور مستحق مانگنے والے ہیں، اور غلام اور بے سہارا قیدی ہیں۔ اسی طرح نیکی کی بنیادی اقدار جو ہیں وہ 6 ہیں: ایمان، انفاق فی سبیل اللہ، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، ایفاء عہد اور صبر۔ ایمانی دعوے میں سچا جو ہے صرف اسی شخص کو کہا جا سکتا ہے جس کا عمل اس کی زبان کی تائید کرے۔ اور اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اور مقصد تقوی کا حصول ہے، اور دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں تقوی والوں کے لیے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی